بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن کریم جہاں یا ایہا الناس کا لفظ بولے اس سے مراد پوری انسانیت ہوتی ہے، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے جہاں خطاب صرف مسلمانوں کو کرنا ہو وہاں قرآن کریم کہے گا یا ایہا الذین آمنوا۔ قرآن کریم نے جہاں خطاب ساری انسانیت سے کرنا ہو وہاں قرآن کریم فرمائے گا یا ایہا الناس۔ وہ بات جس کی ضرورت مسلمان اور کافر سب کو ہے وہ یا ایہا الناس قرآن کریم فرمائے گا۔ وہ بات جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے قرآن کریم وہاں فرمائے گا یا ایہا الذین آمنوا۔ جمعہ صرف مسلمان پر ہے، کافر پر نہیں ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ اس سے نہ کوئی کافر انکار کر سکتا، کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا یا ایہا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف۔ تم سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے۔ تم اس دنیا کی زندگی گزارنے میں دائیں بائیں محتاجگیوں سے گھرے ہوئے ہو، تمہیں قدم قدم پر اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کل کے درس میں اس جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جو انسان کی بے بسی ہے یہ خود راہ کھولتی ہے اللہ کی طرف۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ اللہ جو بے بس کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ انسان جب بے بس ہو جائے، عاجز آ جائے، اسباب جواب دے جائے، عقل ہاتھ اٹھا جائے، انسان کا علم اپنی بے بسی، اپنی عاجزی کا اظہار کر دے، بظاہر انسان کو کوئی راہ نہ نظر آئے، یہ بے بس شخص جو ہے پھر اس کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ اب جو کچھ جہاں تک میری پہنچ تھی ہر چیز بے بس ہو گئی ہے، اب میں اس ذات کو پکاروں جو اسباب سے اوپر اٹھ کر میری مدد کرے گا۔
بھائی جو فوق الاسباب کیا کرے گا؟ میری مدد کرے گا۔ فرمایا اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ جب اللہ کے محتاج ہو تو اس اللہ کے ساتھ بے نیازی نہ برتو، تم بے نیاز رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس اللہ سے دعا مانگو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور وہ ایسا بے نیاز ہے، دیکھو بھائی وہ ایسا بے نیاز ہے، اس کو دنیا کے بے نیازوں کی طرح نہ سمجھنا۔ دنیا کا جو بے نیاز ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اس میں رحم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہہ دیا جاتا ہے، کوئی سگا بھائی رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے کوئی تعلق نہ رکھو، کہتا ہے یار وہ لاپرواہ اور بے نیاز بندہ، اس کا کیا کہنا۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے، عجیب شان ہے اس کی۔ دیکھیں اسی آیت کا اگلا حصہ کیا، واللہ هو الغنی، وہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ بھائی وہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ ادھر سے بے نیاز ہے اور ادھر سے اپنے بندوں کو یہ کہہ دیا میں اگرچہ صمد ہوں، بے نیاز ہوں، لیکن تمہارا کام ہے مجھ سے مانگنا، تمہارا کام ہے مجھ سے مانگنا، میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتے؟ دنیا میں کسی بندے سے بھی 4 دن مانگا جائے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، والد سے 4 دن مانگیں گے، والد کہے گا جناب اب اپنا کماؤ، اب آپ بچے نہیں رہے ہو، آپ کو تعلیم دلوا دی ہے، آپ پڑھ لکھ گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، ماشاءاللہ 30 سال عمر ہو گئی ہے، اب تمہارا کام ہمیں کما کر کھلانا ہے، اب اپنا کام کرو۔ وہ اللہ کی ذات ہے، کسی کو یہ نہیں کہتا تیری 3 فیکٹریاں، تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے مانگتے ہوئے؟ کیوں بھائی کسی کو کہتے ہیں اللہ؟ اس نے کوئی لمٹ رکھی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے وہ مجھ سے نہ مانگے؟ کہا جو ساری زمین کا بادشاہ بھی بن جائے تو پھر بھی کس کے پاس آئے؟ میرے پاس آئے۔ اللہ کا اعلان اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ اس لیے سورہ اخلاص میں بھی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد بے نیاز ذات ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ جس وقت انگریز دور میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ پنڈی کی جیل میں تھے، وہاں کوئی بہت گہرے مطالعے والے ہندو پنڈت بھی قید میں تھے انگریز کی۔ شاہ جی کے قرآن میں بڑی روحانیت تھی، میں نے خود ایسے بزرگوں سے میں ملا ہوں جنہوں نے براہ راست شاہ صاحب کا قرآن سنا۔ ہمارے ایک دسکے کے بزرگ بتایا کرتے تھے جب 42-43 میں یہاں پاکستان بننے سے پہلے شاہ جی ڈسکا آئے تو ان کا پوری رات خطاب ہوا، تو مجھے ایک بزرگ بتایا کرتے تھے کہ میں اس میں موجود تھا۔ شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کہنے لگے مجھ صاحب واقعتاً یوں لگتا تھا جیسے قرآن آسمان سے اتر رہا ہے۔ اور عشاء کے بعد ان کا خطاب شروع ہوا، کھڑے ہو کے شاہ جی نے بیان کیا 1943-44 میں۔ یہ جو ماڈل ٹاؤن ہے کہنے لگے اس وقت یہ کھلا میدان تھا، بالکل رڑا میدان تھا، یہاں انتظام کیا، پورا علاقہ، پورا ضلع سیالکوٹ یہاں جمع ہوا۔ شاہ جی آئے، عشاء کے بعد تقریر شروع کی کھڑے ہو کر، اور فجر کے اذان تک تقریر گئی۔ یعنی جب قرآن پڑھتے تھے تو جی یہ چاہتا تھا کہ یہ تقریر نہ کرے، بس یہ قرآن ہی پڑھے۔ تو شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کا ایک سما بن جاتا۔ تو ایک دن تلاوت کرتے 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 سورہ اخلاص تک پہنچ گئے۔ وہ جو ہندو پنڈت تھا وہ بہت
زبان سے بہت گہری واقفیت رکھتا تھا۔ ایک دن شاہ جی سے کہنے لگا صمت کا معنی کیا ہے؟ صمت کا معنی کیا ہے؟ دوران گفتگو اس نے سید عطاء شاہ صاحب سے کہا شاہ جی صمت کا معنی یہ ہے، یہ ہندو پنڈت کہہ رہا ہے، صمد کا معنی یہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ہر کوئی اس کا 100% محتاج ہو، جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ہر کوئی اس کا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا پتھر بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے آکسیجن کو اور ہواؤں کو بند کر دے تو جناب پتھر بھی کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کائنات وہ ذات، اس کا کوئی کام مخلوق پر اٹکا ہوا نہیں ہے، اور مخلوق کا ہر کام اٹکا ہوا ہے اس کے فیصلے پر۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کی طرف۔ واللہ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے، الحمید، ساری تعریفوں کے قابل ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہارا صفایا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ بھائی زمین پر ہم یہ ہوتا دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہوتا دیکھتے ہیں۔ آج کرسی پر کوئی ہے؟ ہمارے پاکستان میں تو بڑی عبرت والی داستان ہے بھائیوں، جو پچھلی مرتبہ کرسی پر تھے آج وہ جیل میں، جو آج کرسی پر ہیں آگے انہوں نے کدھر ہونا ہے؟ جیل میں ہونا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی تماشا لگا ہوا ہے، ایک پچھلا جیل میں اگلا کرسی میں، اس سے اگلی بار یہ پچھلا ہو گئی ہے کدھر؟ یہ جیل میں، عدالتوں میں۔ ہم تو دن رات یہ منظر نہیں دیکھتے۔ ان یشاء یذھبکم، وہ اللہ جس کو چاہے صاف کر دے، صفایا کر دے، جس کو جب چاہے لے جائے۔ اور جس جائیداد اور فیکٹری اور کروڑوں پر بیٹھ کر وہ فخر کرتا تھا میرا مال میرا مال میرا مال، وہ وراثت بن کے دوسروں کی طرف میں کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اللہ جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہے کر سکتے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ راتوں رات صورتحال تبدیل کر دیتا ہے، وہ راتوں رات صورتحال تبدیل کرتا ہے۔ بندہ رات کو سوتا ہے کچھ ہوتا ہے، اور بھائی صبح کو اٹھتا ہے تو کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں اٹھائے گا کوئی وزن اٹھانے والا دوسرے کا وزن۔ قیامت والے دن کوئی کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے گا، کوئی کسی کا وزن۔ دنیا میں ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں کوئی ایک ماڑا ہوتا ہے تو دوسرے کیا کرتے ہیں؟ مدد کر دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے کوئی ایک بہن بیوہ ہو گئی، اب بہن بھائی سارے مل کر اس کی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ یار ہماری یہ بہن مصیبت میں آ گئی، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ معاونت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا اور بڑا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ یار اللہ کے بڑے بڑے اچھے لوگ پڑے، بہن بیوہ ہو گئی، بھائی اور بہنیں سب کھاتے پیتے تھے، اکٹھے بیٹھے، سب نے مستقل ماہانہ کے اعتبار سے ان کے بچوں کی فیس، ان کے تمام اخراجات پہلے سے بھی بہتر ادا کیے۔ 1 سال 2 سال 3 سال، جس طرح اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اپنے بہن کے بچوں کو بھی اسی طرح اعلیٰ تعلیم دلوائی، جس طرح اپنے بچوں کی شادیاں کی اس طرح۔ میں کہ واہ واہ، یہ ہے صلہ رحمی، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ بھائی اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔
دنیا میں، لیکن جہاں معاملہ آئے گا آخرت کا، جہاں معاملہ آئے گا آخرت کا، فرمایا وہ جہان ایسا ہے کوئی کسی کی ذمہ داری، وہ سورہ عبس کی آیات بہت مشہور آیات ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بطور خاص کافر جو ہے وہ تو کوئی ایک بال کے برابر بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہاں مسلمانوں میں نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اس کا فائدہ اس کے والدین کو پہنچے گا، جو شہید ہوا ہے اس کا فائدہ اس کے رشتہ داروں کو پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو نصیب ہوگی۔ جہاں تک کفر کا تعلق ہے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی کسی وزن اٹھانے والے کو پکارے گا کہ وہ میری مدد کرو، لا يحمل منه شيء، وہ اس کا کوئی وزن نہیں اٹھائیں گے، صاف جواب دے دیں، کہیں گے جناب یہاں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود اپنی مصیبت میں، ہم تو خود کیا ہے اپنی مصیبت میں ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اور بھائی یہ میدان محشر تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، انسان جب بڑھاپے میں مرض الموت میں آتا ہے تو اسی وقت سارے چند رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی قریب نہیں رہتا۔ میں ایک مرتبہ ایک بڑے شخص کی عیادت کے لیے گیا، اب تو وہ بہت سال پہلے فوت ہو گئے، اللہ نے ان کو دنیاوی بڑی مال و دولت دی تھی، کسی واسطے سے میرا بھی تعلق تھا ان سے، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، بڑی کمزور حالت میں تھے، کہنے لگے مفتی صاحب جو لوگ سارا دن میرے دفتروں کا چکر لگاتے تھے اب کسی کو میں یاد بھی نہیں ہوں۔ اور واقعی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، واقعی ہی بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، دنیا میں ہی انسان بڑھاپے میں یا جب بیماری کو اس مرحلے میں آتا ہے جب سب کو پتہ ہوتا ہے یہ گیا، تو چند مخلص سکے دکے دوستوں کے علاوہ اور چند رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی قریب نہیں رہتا۔ وہ جنہوں نے ساری زندگی مل کے کاروبار کیے، بڑے بڑے منصوبے بنائے، وہ کہتے ہیں تو کوئی اور میں کوئی، جس میں تھوڑی بہت ہی کوئی ہمدردی ہو وہ جنازے پر آ جائے گا، جنازے کے بعد سب کپڑے جھاڑ کر آ گئے۔ اس لیے قرآن، آخرت تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اس کے سوا نہیں آپ ڈراتے رہیے ان لوگوں کو یخشون ربہم جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے، ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کا دل اس قابل ہے کہ وہ فوراً آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ بھائی جیسے خواتین روٹی پکاتی ہیں نا، توا گرم ہو جائے تو روٹی ڈالتے ہی پک جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر توا ٹھنڈا ہو تو اس پہ روٹی نہیں پکتی۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے وہ دل بالکل تیار ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے شخص کو آپ بھلائی کی بات بتاؤ گے وہ فوراً قبول کرے گا، اس کو نصیحت کرو گے وہ فوراً قبول کرے گا، اس کے دل میں صلاحیت پیدا ہو گئی تربیت کی، اصلاح کی۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اپنے صحابہ کے رشتے کو اللہ سے بھائی کیا کیا، مضبوط کیا۔ اب جب زمین تیار ہو گئی تو بیج ڈالتے ہی فصل اگائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، آخرت پر ایمان، قیامت پر یقین، یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہو گئی، پھر اللہ کے نبی ایک بول بولتے وہ 100% اس پر کیا کرتے، عمل کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضور کے بعد ہم بھی ہر کسی کو نصیحت کریں گے، جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، لیکن جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت کو فوراً کیا کرے گا، قبول کرے گا۔ وہ
زرخیز جگہ ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا انما اس کے سوا نہیں، تنذروا آپ ڈرائیے الذین ان لوگوں کو یخشون ربہم بالغیب جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور کیا کرتے ہیں؟ نماز۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ جو شخص بھی تزکیہ اختیار کرتا ہے، پاکی اختیار کرتا ہے، اس پاکی کا فائدہ اسی کو جاتا۔ آخری بات، یعنی جو بھی اپنی اصلاح کرے گا، اپنی تربیت کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے اخلاق کو سنوارے گا، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو زبردستی کھینچ کر فجر کی نماز میں لائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کسی بھی نیکی میں اپنے آپ کو لے جائے گا، اس فکر میں ہے کہ بھائی جس طرح میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جاہل پیدا ہوا تھا، میں نے اساتذہ کے ذریعے اسکول، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج کے ذریعے اپنے اندر علم پیدا کیا، اسی طرح جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا میری تربیت نہیں تھی، میری ماں باپ نے تربیت کی، اساتذہ نے کی، اور میں اب بھی تربیت کے مرحلہ میں ہوں، مجھے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بہتر کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ لوگوں جو موت تک اپنا تزکیہ کرتا رہے گا تو وہ اپنا تزکیہ حقیقی معنی میں اس کا پھل پائے گا، جو محنت کی ہے اس کا پھل۔ جیسے جو ذمہ دار، شیخ سعدی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو انگور کی بیل ہے نا، اس کی تراش خراش کرتے ہیں، اس کی تراش خراش کرتے ہیں۔ جس علاقوں میں انگور کی فصل ہے آپ جائیے، جب پھل اتر جاتا ہے، سیزن ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی اس طرح تراش خراش کرتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہو یار تو نے تو سارے پودے کا ستیاناش ہی کر دیا، سارے ہی کاٹ دیا۔ لیکن جو ماہر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا آئندہ پتہ چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ اور جب دوبارہ موسم شروع ہوتا ہے تو دیکھیے وہ بیل جس کا تقریباً 60-75-80% حصہ کاٹ دیا گیا تھا، وہ دوبارہ اٹھتی ہے اور پھر اسی طرح پھل لے آتی ہے۔ یہی تزکیہ ہے جو اپنی تربیت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو دین اور دنیا کے اعتبار سے ہر وقت بہتر اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ اس تزکیے کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ جب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس ساری زندگی کی اپنے آپ کی تربیت کرنے کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔